بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیاز کی ارک میں شہد شامل کر کے کھانے سے پرانی کھانسی دور ہو جاتی ہے۔ اگر آنکھوں کے آگے دھندلا پن نظر آتا ہو تو نہار منہ آنکھوں میں سرما ڈالتے رہیں، اس سے آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی، دھندلا پن ختم ہو جائے گا۔ دھوپ سے نکلنے سے رنگ کالا ہو جائے، انگور کا تھوڑا سا رس لے کر چہرے پر ملیں، جب خشک ہو جائے تو چہرے کو دھو لیں۔ حضرت علی نے فرمایا، جس درخت کی لکڑی نرم ہوگی اس کی شاخیں زیادہ ہوں گی۔ زیادہ ٹینشن لینے سے انسان کے چہرے پر جھریاں آ جاتی ہیں۔ کچی ادرک، چنے کے دانے کے برابر کا ٹکڑا روزانہ کھانے سے چربی نہیں بڑھے گی۔ گاجر کھا کر دودھ پینے سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ شرم کی کشش حسن سے زیادہ ہوتی ہے۔ جب بھی کہیں درد ہو تو 7 بار سورہ ناس پڑھ کر وہاں پر دم کر لیں، انشاءاللہ درد ختم ہو جائے گا۔ 50 گرام سفید تل اور اسی کے برابر ہم وزن مصری ملا کر رات کو سوتے وقت 1 چمچ کھا لیں، مثانے کی کمزوری سے نجات ہوگی۔ اگر آپ کو بھوک کم لگنے کی پرابلم ہے تو روزانہ نہار منہ گاجریں کھایا کریں۔ سر کی جوؤں سے بآسانی نجات کے لیے تھوڑا سا کافور سرسوں کے تیل میں حل کر کے بالوں میں لگائیں، جوئیں مر جائیں گی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہو یا چکر آتے ہوں، خشکی ہو یا دماغ کی کمزوری ہو یا بھول جانے کا مسئلہ ہو تو ناف میں سرسوں کا تیل لگائیں۔ سرسوں کا تیل لگانا جسم کی سستی، کاہلی، ڈھیلے پن کو دور کرتا ہے اور نگاہ کو تیز کرتا ہے۔ سر کے بالوں میں تیل لگانے سے بالوں میں چمک آ جاتی ہے اور خشکی ختم ہوتی ہے۔ شلجم قبض کشا ہے، جسم کو طاقتور بناتا ہے، بدن کی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ شلجم خون کو صاف کرتا ہے، جگر کو طاقت دیتا ہے اور جگر کی پتھری کو توڑتا ہے۔ شلجم کھانے والوں کو کمر درد اور گردے کا درد نہیں ہوتا۔ پیٹ میں درد ہو تو بڑی الائچی چبا کر پانی پی لیں، فوراً آرام آ جائے گا۔ دودھ کے ساتھ دودھ کی سفیدی جڑی ہے، شہد کے ساتھ شہد کی مٹھاس جڑی ہے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں میں دنیا و آخرت کی کامیابی جڑی ہے۔ سخت داغوں پر سفیدے کے پتے رگڑنے سے داغ ختم ہو جاتے ہیں۔ جو عورت وہم کی بیماری کا شکار ہو وہ یا سلامو روزانہ 136 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے۔ 40 روز تک پڑھیں، انشاءاللہ وہم کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ ملتانی مٹی کے پیڑے بنا کر کمرے کے کونے میں رکھ دیں، چھپکلیاں بھاگ جائیں گی۔ اگر رات کو آپ دودھ پی کر سونے کے عادی ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ بہترین ہے، اس سے نیند بھی بہتر آتی ہے۔ اور اگر آپ بوڑھے بھی ہو جائیں گے تو آپ کی ہڈیاں مضبوط رہیں گی۔ شوگر کے مریض کھیرا ضرور کھایا کریں۔ آنکھوں کی سوجن کے لیے عرق گلاب کے چھینٹے آنکھوں میں ماریں، اس سے آنکھوں کی جلن اور سوجن ختم ہو جائے گی۔ سوتے وقت روغن بادام دودھ میں ڈال کر پی جاؤ، اس سے قبض ختم ہو جائے گی۔ کلونجی کو باریک پیس کر مکھن میں ملا کر کھانے سے ہچکی رک جاتی ہے۔ بادام اور کیلا کشمش دودھ میں ڈال کر اس کا جوس بنا کر پی لیں، مردانہ کمزوری دور ہو جائے گی اور جسم میں بے پناہ طاقت ملے گی۔ دماغ کو تیز کرنا چاہتے ہو تو بکرے کے سر والا گوشت کھایا کریں۔ رات کو انجیر پانی میں بھگو کر رکھیں اور صبح پی لیں، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ اگر حاملہ عورت ناریل کے تیل میں مصری ملا کر کھا لے تو بچے گورے پیدا ہوں گے۔ روزانہ صبح کے وقت گھر کی جلدی صفائی کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ چائے زیادہ پینے سے آپ کی جلد خراب ہوتی ہے اور نظر کمزور ہوتی ہے۔ مسکرانے والے ہنسنے والوں سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں۔ 70 سال والی عورت چہرے کی روزانہ زیتون کے تیل سے مالش کیا کرے۔
7 दिन बाद चेहरा सितारा साल जैसा नज़र आ जाएगा। चावल खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। दुबले पतले लोगों को केले ज़्यादा खाने चाहिए, इससे वज़न तेज़ी से बढ़ता है। रात की रानी का फूल सूंघने से जिस्म की थकावट ख़त्म हो जाती है। टांगों में दर्द है या लिकोरिया हो जाता है तो रोज़ाना सुबह के वक्त 8 या 10 बादाम खा लिया करें। इससे लिकोरिया की प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म हो जाएगी। औरत बैठकर झाड़ू लगाए तो इसके घुटनों में कभी दर्द नहीं होगा। रात को तांबे के बर्तन में पानी भरकर रख दें, सुबह इसे पी लें। ये सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। जिन अफराद के हाथ या पाँव सुन्न होते हों वो रोज़ाना सुबह के वक्त 1 गिलास पानी में 1 चम्मच शहद और आधा नींबू निचोड़कर पी लिया करें। अगर हाथ जल जाए तो फ़ौरन सरसों का तेल लगाएं, इससे छाले नहीं पड़ेंगे। रोटी या पराठा बनाने के बाद तवे को हमेशा एक सूती कपड़े के साथ साफ़ करके ही रखना चाहिए। चेहरे को पानी से गीला करके इसे फटकरी से हल्के हल्के हाथों से मसाज करें, दाने ख़त्म हो जाएंगे। अगर ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो सोने और उठने का मामूल परिंदों जैसा बना लो, क्योंकि रिज़्क़ की तलाश करने का मुनासिब वक्त परिंदे ही इंतखाब करते हैं। ज़्यादा खा लेने की सूरत में पुदीने के पत्ते पानी में उबाल कर पी लें, हाजमा हल्का हो जाएगा। अगर फलों को खाने के बाद खाया जाए तो दांत कभी ख़राब नहीं होते। अंडे में दही डालकर बालों को धोने से बाल नरम मुलायम और खूबसूरत हो जाएंगे। पेशाब के इन्फेक्शन में फालसे का जूस पिया करो। रात को जराबें पहनकर सोने से उम्र कम होती है। जिस घर के वाशरूम गंदे होते हैं उस घर में परेशानियां ज़्यादा आती हैं। रिश्ता या शादी करने में हमेशा देर होती जाएगी। जिस घर में गुलाब का पौधा मौजूद हो वहाँ खुशियाँ आती हैं। गुस्सा हमेशा बेवकूफ़ी से शुरू होता है और शर्मिंदगी पर ख़त्म होता है। जो भी दवाइयाँ ज़ुबान को कड़वी लगने लग जाएं तो समझ लो कि उनके अंदर सेहत और खूबसूरती के हज़ारों ज़खायर मौजूद हैं। जिस घर में जानवरों और चूंटियों और परिंदों को रिज़्क़ मिलता है उस घर में रिज़्क़ की कमी नहीं होती। नीम के दरख्त के नीचे सोने से बहुत सी बीमारियों से बचा जा सकता है, जैसा कि खारिश, खुजली, दाद और चंबल बर्स वगैरह। अक्सर चमेली के फूलों को सूंघ लिया करो, तुम्हारी यादाश्त ज़बरदस्त रहेगी। खड़े होकर दूध पीने से हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। जो बंदा खाने के बाद अपनी उंगलियों को अच्छी तरह मुंह से साफ़ करता है उसका रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है। खाने के बाद पानी पीना बदन को मोटा करता है। ज़हनी दबाव रहता हो और थकावट भी हो तो थोड़ी देर दाईं जानिब लेट जाया करें। चेहरे की झुर्रियों को दूर करने के लिए नींबू का रस चेहरे पर लगाकर धो लें, झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी। अगर ख्वाब में मीठे फल खाता देखो तो जान लो कि खुशकिस्मत और खूबसूरत औलाद होने की अलामत है। पालक फेफड़ों और सांस की खराश को दूर कर देती हैं। सुरमा डालने से नज़र तेज़ होती है। रात के वक्त सोने से पहले चाय पीने से बचो, वरना आपको पेशाब का इन्फेक्शन हो जाएगा। सफ़ेद मुर्गा घर में पालने से रहमत के फरिश्ते आते हैं और रिज़्क़ में भी इजाफ़ा होता है। पाँव में दर्द हो तो भैंस के दूध में खजूर डालकर पीने से दर्द ख़त्म हो जाता है। जो लोग वॉशरूम के अंदर मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें भूलने की बीमारी लग जाएगी। गुस्ल करने से पहले या रज़ाकू को पढ़ें। रात को सोने से पहले बावज़ू होकर सोया करें। जुम्मे के दिन नाखून काटने से जिल्द की बीमारियां नहीं होती। अनार के छिलकों की चाय बनाकर पीने से ज़ुकाम ख़त्म हो जाता है। बालों में सूरजमुखी का तेल लगाया करो, बाल कभी खुश्क नहीं होंगे। कम सुनाई देने लगे तो रात को कान में उंगली पर जैतून का तेल लगाकर
دونوں کانوں میں پھیرو، اس سے کم سنائی دینے کا پرابلم ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک تحقیق کے مطابق کوئی بھی عورت کسی بھی بات کو 50 گھنٹے سے زیادہ اپنے اندر راز نہیں رکھ سکتی۔ گھر سے باہر نکلتے وقت آیت الکرسی کا پڑھنا مقصد میں کامیاب کروا دیتا ہے۔ اسپغول کا چھلکا لگاتار نہیں کھانا چاہیے، یہ جسم کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، بلکہ ایک دن چھوڑ کر یا کبھی کبھار کھانا چاہیے۔ کانوں اور آنکھوں کی کھجلی کو دور کرنے کے لیے پیروں کے انگوٹھے پر اور کانوں میں اور ناک میں ہلکا ہلکا سرسوں کا تیل لگانے سے کھجلی دور ہو جاتی ہے۔ جب زیادہ غصہ آ جائے تو درود شریف پڑھو، غصہ دور ہو جائے گا۔ جو لوگ ایک ہی سانس میں پانی پینے کے عادی ہیں وہ جلد باز ہوتے ہیں۔ کچی روٹی کھانے سے بیماریاں آتی ہیں۔ خواب میں عبادت کرتے رہنا بزرگی اور خیر و برکت کی علامت ہے۔ اگر بدن سے بدبو آتی ہے تو پانی میں پھٹکری شامل کر کے پھر غسل کر لیں۔ ہفتے میں ایک بار ناریل کا پانی نہار منہ پیا کرو، جسم گورا رہے گا۔ ہلدی اندرونی چوٹوں، زخموں اور پیٹ کے انفیکشن کو دور کرنے کے لیے بہت ہی اچھی چیز ہے۔ بلی کو گود میں زیادہ دیر رکھو گے تو معدے میں گرمی ختم ہو جائے گی۔ تھوڑا سا گڑ روسٹ کریں، اب اس میں بھنے ہوئے چنے باریک پیس کر حلوہ بنا کر کھائیں، بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ مشکلات پریشانیوں میں گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ شتر مرغ کے پروں کو گھر میں لٹکا دو، گھر میں نحوست کبھی قدم نہیں رکھے گی۔ ٹماٹر کھانے سے پٹھوں کے درد کو دور کیا جا سکتا ہے۔ سفر پر جانے سے پہلے پودینے کی ڈنڈی چبا لینے سے متلی اور کے کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ دل کمزور ہو تو نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر پی لیا کرو۔ ٹھنڈا پانی معدے کے مسئلے بڑھاتا ہے، بلکہ آنتوں کی بیماریوں کا بھی باعث بن جاتا ہے۔ اگر آپ کا بچہ بولنے میں دیر کر رہا ہو تو گھر میں کوئی بھی جانور پال لو، بچہ جلدی بولنے لگ جائے گا۔ پھٹی ہوئی ایڑیوں پر مہندی لگانے سے پھٹی ہوئی ایڑیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ پانی میں نمک شامل کر کے چہرہ دھونے سے کچھ ہی دنوں کے اندر چہرے کے فالتو بال غائب ہو جائیں گے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ پودوں سے بات چیت کرنے سے ان کی گروتھ اور زیادہ ہوتی ہے؟ نہاتے وقت اسٹیل کے برتن میں پانی بھر کر نہانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ بکری کا دودھ بدن کو بے تحاشا طاقت دیتا ہے اور بکری کا گوشت انسان کو طاقتور کرتا ہے۔ مولی کا رس دھندلا پن، جالا، موتیا وغیرہ کو شفا دے کر نظر کو تیز کرتا ہے۔ جو دہی کا استعمال کرتا ہے اس کو کبھی پیشاب کا انفیکشن نہیں ہوتا۔ پانی کے ساتھ اجوائن کھا لیا کرو، ہڈیوں پر کبھی گوشت کم نہیں ہوگا۔ اگر عورت ناف میں لہسن رکھ کر سوئے گی تو کبھی اس پر موٹاپا نہیں آئے گا۔ زیتون کے تیل کے چند قطرے سرمے میں ملا کر آنکھوں میں رات سونے سے پہلے لگائیں، اس سے نظر بجلی کی طرح تیز ہو جائے گی۔ سرسوں کے تیل میں 1 چائے کا چمچ نمک ملا کر دانتوں پر لگا دینے سے آپ کے دانت سفید ہو جائیں گے۔ سونے والے تکیے کو بدلتے رہیں، اسے صاف رکھیں۔ اگر تکیہ گندا ہو تو چہرے پر جراثیم لگتے ہیں اور دانے بنتے ہیں۔ دماغ کی خشکی، کمزوری اور چکر آنا، ان سب کو ختم کرنے کے لیے روغن بادام کا استعمال کیا کریں۔ معدے کی سوزش کا مسئلہ ہو تو نہار منہ انار کھانے سے سوزش ختم ہو جاتی ہے۔ اگر تم ہمیشہ اپنی جوانی کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو نیم گرم پانی کے اندر کھجور کے 2 دانے بھگو کر منہ میں ڈال لیا کرو۔ سفید مرغا گھر میں پالنے سے گھر میں برکت آتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ جیولری باکس میں اگر ایک چاک کا ٹکڑا رکھ دیا جائے تو جیولری کبھی کالی نہیں ہوتی۔ زیادہ دیر تک پاؤں کے بل کھڑے رہنے سے بواسیر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ ٹھنڈے پانی کے ساتھ نہانے سے جسم کے اندر خون تیزی سے گردش کرتا ہے۔ ہمیشہ جوانی چاہتے ہو تو روزانہ اسپغول کا چھلکا
دودھ میں ڈال کر پی لیا کریں۔ پانی پینے کے بعد 10 منٹ کے اندر پیشاب نہیں آتا تو یہ معدہ خراب ہونے کی علامت ہو سکتی ہے۔ بدن کے کسی جگہ پر سوجن آ جائے تو لونگ کھاؤ، سوجن ختم ہو جائے گی۔ چند چیزیں جو چربی کو پگھلانے میں مددگار ہیں: سیب، انڈے، مچھلی، سبز الائچی، چاکلیٹ اور دہی۔ موٹی عورتیں 3 دن میں پتلی ہو جائیں گی۔ اگر صبح نہار منہ اٹھ کر سادہ گلاس پانی میں 1 لیموں کا رس ملا کر پیا کریں، اس سے وزن تیزی سے کم ہوتا ہے۔ اگر اچار کے خراب ہونے کا خطرہ ہو تو اس میں سرکہ یا لیموں کا عرق شامل کر دو، اس سے اچار خراب نہیں ہوگا۔ نہار منہ ادرک کا ٹکڑا چھوٹا سا منہ میں ڈال کر چوس لیا کرو، اس سے آپ کو 90 سال تک بدن کے اندر کمزوری محسوس نہیں ہوگی۔ زیادہ سموسے کھانے سے چہرے پر دانے نکل آتے ہیں۔ بھوک روکنے سے بدہضمی، چکر آنے کی بیماری ہوتی ہے۔ معدے کو ہمیشہ فٹ رکھنا ہے۔ چکی والے آٹے میں باجرے کا آٹا، کالے چنے اور جو کا آٹا مکس کر کے کھایا کرو۔ زندگی بھر ہمیشہ فٹ رہو گے، اس سے پیٹ کبھی باہر نہیں آئے گا۔ مردانہ طاقت بڑھانی ہے تو انگور کا شربت پی لیا کرو۔ پیٹ میں شدید درد ہونے لگے تو دار چینی، سونف، بڑی الائچی اور پودینے کا قہوہ بنا کر پی لو۔ بدن میں کمزوری ہو جائے تو خالی پیٹ 3 کھجوریں دودھ میں ابال کر کھائیں۔ مثانے یا گردے میں پتھری ہو جائے تو نہار منہ روزانہ 6 عدد انجیر کھا لیا کریں۔ روزانہ کچھ مصری کھا لیا کریں، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ پیٹ کے بہت سارے امراض روکنے کے لیے روزانہ اسبگول کا چھلکا ضرور استعمال کیا کریں۔ رات کے وقت ناف میں کلونجی کا تیل ڈالنے سے دماغ کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ چہرے کی جلد کا مسئلہ ہو تو چہرے پر قدرتی چمک لانے کے لیے گرم پانی پینا بہت مفید ہے۔ زیتون کا تیل دودھ میں ڈال کر پینے سے چہرے کی رنگت میں نکھار آتا ہے۔ ہر نماز کے بعد اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لینے سے چہرے پر کسی بھی قسم کے داغ دھبے نہیں پڑیں گے۔ کمزور ہاضمے والے افراد کے لیے کیلا بہت نقصان دہ ہے اور کیلا بلغم پیدا کرتا ہے۔ مثانے کی کمزوری ہو یا پیشاب کے قطرے آئیں تو نہار منہ دہی کے اندر اسبگول کا چھلکا شامل کر کے استعمال کریں۔ جس کو نہاتے وقت پیشاب آ جائے تو سمجھ جائیں کہ اس کو مثانے کی اور معدے کی کمزوری ہے۔ اگر خون کے اندر کولیسٹرول کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو باقاعدگی سے بادام کھایا کریں۔ جس گھر میں خرگوش ہو اس گھر میں کبھی فالج کی بیماری نہیں ہوتی۔ نہار منہ کنگھا کرنے سے بال گھنے ہو جاتے ہیں۔ صبح کے وقت کھٹی چیزیں کھانے سے بیماریاں جلدی لگ جاتی ہیں۔ بچے کو شہد چٹاؤ، بچہ تندرست ہو جائے گا۔ ابلے ہوئے چاول کھایا کرو، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ کھیرا شوگر کے مریضوں کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ جو لوگ روزانہ صبح اٹھ کر نہاتے ہیں، اس سے ان کو کبھی بھی الرجی یا خارش کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ موٹی عورت روزانہ 3 چیزیں کھائے، 1 ہفتے میں دبلی ہو سکتی ہیں: لیموں، اجوائن اور خشک میوہ جات۔ جو بندہ کھانے کے درمیان پانی پیتا ہے اس کا پیٹ پھول جاتا ہے۔ اگر گھر میں نیم یا لیمن کا پودا ہو تو بہت سی بیماریاں گھر میں نہیں آتی، مچھر اور کیڑے مکوڑے بھی نہیں آتے۔ سرسوں کا تیل ناف میں لگائیں، اس سے جسم پر خشکی نہیں ہوتی۔ کلونجی کو پیس کر دودھ میں ہلکا سا گرم کریں اور رات کو سونے سے قبل چہرے پر مالش کریں۔ صبح اٹھ کر اچھے صابن سے دھو لیں، چہرے کی سیاہ رنگت میں بھی نکھار آ جائے گا۔ سینے کی جلن ہو تو کھانے کے بعد گڑ کھا لیا کریں۔ اگر آپ چوہوں سے تنگ آ چکے ہیں تو چوہوں کی بل کے پاس انڈے کا خالی کھول رکھ دیں، چوہے خود بخود بھاگ جائیں گے۔ ہری سبزیاں مثلاً مٹر، کھیرے اور پالک وغیرہ کھانے سے ڈپریشن کو دور بھگایا جا سکتا ہے۔ خوشبو دماغ کی قوت کو بڑھانے میں مفید ہے۔
اور بینائی کی کمزوری کو دور کرتی ہیں۔ سبزی میں لوکی بے تحاشا طاقت دیتی ہیں۔ بواسیر کی بیماری سے بچنے کے لیے مولی اور بھنے ہوئے چنے کھانے چاہیے، اسے کافی آرام ملتا ہے۔ زیادہ بحث کرنے سے عقل کم ہوتی ہے۔ گھر میں رزق تنگ ہو جائے تو صبح اٹھتے ہی 3 سجدے شکرانے کے ادا کریں۔ جس عورت کے بیٹے زیادہ ہوں گے وہ عورت نیک ہوتی ہے۔ جس عورت کی عمر 40 سال سے بڑھ جائے وہ عورت مالٹے کا رس اور چقندر زیادہ سے زیادہ کھا لیا کرے، اس سے وہ ہمیشہ جوان رہے گی۔ اگر سر میں خشکی ہو جائے تو سر میں سرسوں کے تیل کی مالش کر دو، اس سے خشکی اسی وقت غائب ہو جائے گی۔ جن عورتوں میں خون کی کمی ہو جائے وہ سرسوں کے تیل سے بدن پر مالش کریں۔ مسلسل پیٹ کے خراب رہنے سے کئی بیماریاں پیٹ میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ خون کی کمی ہو جائے تو سرخ شلجم کھایا کریں۔ گنا چوسنے سے کبھی جلد کالی نہیں ہوتی۔ چہرے کی بہترین چمک چاہتے ہو تو روزانہ صبح کے وقت چہرے پر دہی کا لیپ کر دیا کریں، اس سے چہرہ چمک جائے گا۔ چہرے کی چھائیاں اور داغ دھبے دور کرنے ہیں تو اس کے لیے چہرے پر کریلے کا رس لگا دیں، دانتوں کا پیلا پن سے بچاتا ہے۔ کھانے کے بعد پانی پینے سے اکثر لوگ موٹے ہو جاتے ہیں، اس لیے کھانے کے بعد کبھی پانی مت پئیں۔ زیادہ دیر تک جاگنے سے عقل کم ہوتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ شکریہ۔